السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائٹل پر اور تھمبنیل پر تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ بڑے غم کے ساتھ بڑے دکھ کے گھڑی میں اور سر پر غموں کا ایک پہاڑ رکھ کر کے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے ابھی 27 جولائی کو، تو اس لیے صدمے میں بھی ہوں اور غم کا ایک پہاڑ جو کہ سر پر رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ لوگوں تک چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن تک اطلاع پہنچی نہیں، اور میسیج بھی آئے بعض لوگوں کے کہ آپ کو پوسٹ کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے کم سے کم یہ اطلاع تو پہنچانی چاہیے تھی۔ تو دیکھیے، ایسی گھڑی میں، ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں جب کوئی اپنا اس طریقے سے چھوڑ کر جاتا ہے، اور اپنا بھی باپ ہو، پتا جی ہو، والد ہو، اور والد بھی ایسا مشفق و مربی استاد بھی ہو اور باپ بھی ہو، تو احساس ہوتا ہے اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں رہ پاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ میں سے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جن کو فون بھی نہیں گیا، اطلاع بھی نہیں ہوئی، اور ہمارے چینل کے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جن کو کسی کو بھی اطلاع نہیں ہوئی، 2-4 کو اطلاع ہوئی۔ بہت سارے ہمارے دوستوں کے فون بھی آئے کہ آپ کو پوسٹ کر دینی چاہیے تھی کہ کوئی اسٹوری وغیرہ لگا دینی چاہیے تھی۔ تو دیکھیے، اسٹوری کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ عمل اسٹوری کا اچھا نہیں لگتا۔ ایک تو میرے سر پر سے میرا سایہ جو ہے، میرے والد کا سایہ وہ چلا گیا، اور اوپر سے میں اس کو اسٹوری پہ لگا کر کے اور اشک بہاتا پھروں۔ ابھی تو ان کے جانے کے بعد ویسے ہی دنیا غیر آباد سی نظر آ رہی ہے، اجاڑ سی نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اجاڑ ہی اجاڑ ہے چاروں طرف۔ ایک چمن سا اجڑ گیا ہے، ایک محفل سی اجڑ گئی ہے، تو اس طریقے کا ماحول ہے۔ ابھی تو من اداس ہے بہت، تو اسٹوری لگانا یہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے، اور اسی لیے نہ تو مجھے فرصت ملی، نہ مجھے یاد آیا، نہ میں نے مناسب سمجھا، اور نہ ہی اس کی طرف کوئی ذہن بھی گیا، چونکہ ابھی صدمے سے باہر ہی نہیں آیا جا رہا۔ اور یہ جو میں آپ سے آج ویڈیو کے ذریعے سے باتیں ہو رہی ہے، بہت سارے میسیجز لوگوں کے آئے، اس لیے یہ آپ تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ لوگوں تک دعاؤں کی درخواست میں کر دوں کہ جو لوگ آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ معلوم اللہ تعالیٰ کس کی دعا کس کے حق میں قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے والد کی مغفرت فرما دے۔ تو اصل مقصد ہے کہ آپ لوگوں تک اپنا یہ غم جو شیئر کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے والد کے لیے اور بھی مرحومین کے لیے، لیکن خاص طور سے ہمارے والد کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ اور ایک بات اور خاص طور سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے لوگوں کے ماں باپ زندہ ہوں، والدین اگر زندہ ہوں، تو میرے بھائی ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، جتنی ہو سکے اتنی خدمت ان کی کر لو۔ ایک وقت، وہ وقت آنے سے پہلے کہ آپ پچھتاؤ، وہ وقت آنے سے پہلے کہ آپ افسوس کرو، یا آپ کو اس چیز کا افسوس رہے کہ کاش میں اپنے والد کی اتنی خدمت کر لیتا، میں پیر دھو کر کے پی لیتا، میں اتنا وقت دیتا۔ آج اگر آج ہمیں افسوس ہے تو صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ کاش ہم اپنے والد کو اور زیادہ وقت دیتے، کاش اور زیادہ خدمت کر لیتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ بہت کی ہے، یہ اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ حق تو نہیں ادا کر سکتا کوئی بھی، والدین کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے جتنی خدمت ہمارے مقدر میں لکھی تھی وہ بہت ہے۔ اس کے باوجود بھی یہی افسوس ہے، یہی حسرت ہے کہ اور زیادہ کیوں نہ کی، اور زیادہ وقت ان کو کیوں نہ دیا، ان سے کچھ پوچھ لیتے، کچھ اور ان سے سن لیتے۔ لیکن یہ باتیں جب وہ زندہ تھے اس وقت ذہنوں میں نہیں آتی تھی۔ اولاد کے اس وقت ذہن میں نہیں آتی جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی بھی ایک چلا جاتا ہے تب یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہے کہ کاش ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے درخواست ہے، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ میں سے جن کے والدین زندہ ہیں
آپ ان کی قدر کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، نہیں تو ایک بار اگر وہ چلے گئے تو پوری زندگی نہیں مل پائیں گے آپ کو، پھر تو میدان محشر میں جنتوں میں ملاقات ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ ان کی قدر کر لیں۔ ماں باپ دنیا کی ایسی انمول نعمت ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے یار، کوئی شبد نہیں ہے کہنے کے لیے کہ میں ماں باپ کی تعریف کون سے شبد کے ساتھ کروں، کون سے الفاظوں کے ساتھ کروں، ان کے مقام کو، ان کی فضیلتوں کو میں کیسے بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس نعمت کو کھونے سے پہلے پہلے ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، جتنی ہو سکے اتنی کر لو۔ والدہ کے اگر ہے تو والدہ کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں انمول نعمتیں ہیں، ان کی ناقدری نہ کرو۔ اگر وقت اللہ نے دیا ہے تو ابھی قدر کر لو، نہیں تو ایک دن پچھتاؤ گے، جیسا کہ آج ہمیں افسوس ہے۔ تو ہمارے والد کے لیے بھی دعا کریں آپ، اور اپنے والدین کی خدمت کرے، جتنا ہو سکے ان کو وقت دے، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت ان کے لیے نکالے، اپنے وقت کو قربان کر کے۔ اگر وہ کڑوی بات کہہ رہے ہیں، کچھ بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ پیار ہے ان کا، اس کو برداشت کرنا سیکھو، اس کو برداشت کرو صبر کے ساتھ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو گے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو گے، ان کے دل کو اگر تکلیف پہنچے گی، اگر ٹھیس پہنچ گئی ان کے من کو، تو آپ برباد ہو جاؤ گے، آپ برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ والد یا والدہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے، اپنی خوشی قربان کر دینا ان کے سامنے۔ یہ میرا دل آج کہہ رہا ہے، چونکہ میں نے ابھی اپنے باپ کو کھویا ہے۔ میرے والد مرحوم ابھی 27 جولائی کو اس دنیا سے منتقل ہو کر کے مالک حقیقی سے جا ملے۔ تو اس لیے بھائی یہ میرا درد ہے کہ آپ اپنے والدین کو برداشت کریں، وہ کچھ بھی کہیں برداشت کریں، صبر کریں، اور ان کی دعائیں حاصل کریں، جنت کمائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت، جو میں نے کہا ہے یہ بہت کم کہا ہے، کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے والد کو دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھے، اپنے والدین کو بھی یاد کرے، دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والد کی مغفرت فرمائے، اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کرتے ہیں پھر ملاقات، اور ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی صبر کی دعا کرے، اللہ صبر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔